مروان نہیں، یہیں سر کاٹ لو، جیسے ہی کا سر کاٹ لو، فاتح خیبر کا لال یزید ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ہے کسی میں جرات؟ اس لیے کہ حضرت عباس پر یہی طے ہوا تھا کہ بھئی عباس اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم آ سکتے ہو۔ جیسے حسین نے کہا ہے کسی میں جرات؟ جو یہاں میں کھڑا ہوں میرا گلا کاٹ لے۔ جیسے یہ آواز بلند ہوئی ویسے حضرت عباس نے تلوار کھینچی اور داخل ہوئے، کہا آقا کس نے آپ سے کہا گلا کاٹ لے؟ حسین عباس کی طرف مڑے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا عباس چلو، واپس آ گئے لے کر۔ بس آج کی تاریخ میں اس مصائب پہ گریہ کرنا ویسے ہی گریہ کرنا ہے جیسے اہل مدینہ رخصت کر رہے تھے حسین کو۔ آج کی تاریخ میں کیا منظر رہا ہوگا آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ آ گئے واپس، کہا بہن زینب میں نے انکار کر دیا بیعت سے، اور میں جانتا ہوں کہ اب یہ مجھے مدینے میں کسی نہ کسی صورت قتل کرنا، میں مدینے میں قتل نہیں ہونا چاہتا، اب میں سفر کروں گا۔ تڑپ گئی زینب، بھیا آپ چلے جائیں گے مدینے سے، پھر زینب کیا کرے گی؟ آپ کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی۔ کہا جاؤ عبداللہ سے پوچھو۔ گئی عبداللہ کے گھر، روتی ہوئی پہنچی، کہا شہزادی ہوا کیا؟ کہا عبداللہ آپ کو خبر نہیں میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر میں بھائی کے رہ نہیں پاتی۔ شہزادی جائیے، آپ بھی جائیے، آپ کو کس نے منع کیا؟ لے جائیے دونوں بچوں کو، جب وقت آئے تو قربان کر دینا۔ واپس آئیں، جلدی میں پورا مسائبت کر دوں۔ جناب زینب سے امام حسین نے کہا بہن خواتین سے کہو کہ تیار ہو جائیں اور اپنے حجرے کو بند کر دے، چابی صغرا کے حوالے کر دے۔ ادھر حضرت عباس نے ہاتھ میں فہرست چلنے والوں کی، خود امام حسین تنہا نکلے اور نانا کے مزار پر آئے ہیں، رسول خدا کی قبر پہ آ کر اس طرح حسین روئے ہیں، اس طرح روئے ہیں، یہ کہہ کے کہ نانا آپ کے مدینے میں مجھے آپ کی امت اب رہنے نہیں دیتی، آپ کی قبر کا مجابر اب جا رہا ہے نانا، اب میں مدینے میں نہیں رہ پاؤں گا۔ زالارو ظاہر ہے کہ روئے حسین، اور روتے روتے غنودگی کے عالم میں چلے گئے۔ غنودگی کے عالم میں گئے تو دیکھا جیسے رسول خدا حسین کو گلے لگا کے کہہ رہے بیٹا وعدہ طفلی پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، تو آگے آگے چل، تیرا نانا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ عزادارو رخصت ہوئے نانا کے روزے سے، کس طرح رخصت ہوئے ہوں گے حسین جانے رسول جانے۔ نکلے، نکل کر رخ کیا جنت البقیع کا، جنت البقیع پر آئے، بھائی کی قبر پہ ویسے ہی آئے جیسے بھائی بھائی کے جنازے پر رو رہا ہو۔ اے بھیا حسن آپ کا حسین، عجب نہیں آواز آئی ہو، بھیا میں تو نہیں لیکن میرا قاسم ساتھ میں ہے، وقت ہے تو میری جانب سے اسے قربان کر دینا راہ خدا میں۔ بس قیامت کی منزل تو تب ہوئی کہ جب حسین بھائی کی قبر کو چھوڑ کر جنت البقیع ایک ہی قبرستان میں، اب جو روایت ایک الگ سے ہے اسے اس وقت عرض کر دو چکی قباحت نہیں ہے اس میں، بھائی کی قبر سے حسین اٹھے نہیں بلکہ کوہنیوں کے سہارے چل چل کے ماں کی قبر پہ آ گئے، جیسے بچے ماں کے پاس جاتے ہو، اور جب آئے ماں کے پاس قبر پر آئے تو لپٹ گئے ماں کی قبر سے۔ اماں آپ کا حسین آپ کی قبر چھوڑ کر جا رہا ہے جسے آپ کے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، وہ حسین آج جا رہا ہے آپ کی قبر چھوڑ کر۔ کیا گزر گئی حسین پر، اور قبر میں جناب سیدہ پہ کیا گزری ہوگی۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تیسری بار رخصت ہوئے حسین، ایک بار رو کر گئے اچھا میں جا رہا ہوں خدا حافظ، کچھ دور گئے پھر واپس، ماں آپ کی قبر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ آج کے بعد اب پھر یہ قبر سیدنا نصیب ہو گیا۔ باہر نکلے پھر تیسری بار، دوسری بار، پھر آپ جب تیسری بار آئے تو عزادارو اب میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے جو دعا کروائی ہے اپنی ماں سے، کیا منظر ہے حسین کے سامنے، جا رہے ہیں 28 رجب کو مدینے سے، لیکن نگاہوں میں کربلا اور شام، کہا اماں حسین تو جا رہا ہے لیکن دعا کرنا، جب ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا ہے تو تم لغزش نہ پیدا آئے گرانی شہادت علی اصغر۔ اس طرح حسین محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی سخت منزل سے گزرنا ہے مجھے کربلا، بس روتے ہوئے حسین ماں کی قبر پہ کھڑے ہوئے، اور برابر جو آپ کے بیچ میں مرثیے کا جملہ دو مصرے آپ کے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آواز دی اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پہ رسل دیکھنے چلو، سیدہ تڑپ گئی قبر میں بیٹا میں تیرے بغیر مدینے میں نہیں رہ پاؤں۔ بس اللہ دارو آئے اسے رخصت ہو کے روتے ہوئے آئے، اور گھر میں بہن سے مخاطب ہوئے، سب تیار ہو گئی، کہا ہاں بھیا سب تیار، بیبیوں سے کہو کہ ملاقات کر لیں مدینے میں رکے ہوئے لوگوں۔ ادارو اب آپ بھیجتے ہیں کہ ساری خواتین کی رخصت جناب صغرا سے ہے، اس لیے کہ فہرست میں جناب صغرا کا نام نہیں ہے، انہیں نہیں جانا، بیمار بیٹی مدینے رہے گی، سب ملتی گئی، روتی رہی صغرا۔ جب جناب زینب رخصت ہونے آئی تو کہا پھوپھی اماں آپ بھی ویسے ہی رخصت ہونے آ گئے جیسے ساری خواتین آئیں گے، بیٹا کیا کروں؟ کہا پھوپھی اماں ایک بار بابا سے سفارش کر دیجیے، ایک بار کہہ دیجیے کہ مجھے لیے چلیں۔ جناب زینب تڑپ گئی، اس لیے کہ وہ میر انیس کا مصرع ہے جو نوحوں میں آیا ہے کہ اب بابا سے کہہ دیجئے کہ مجھے اماری میں نہ بٹھائیں، فضہ کے ساتھ ان کی سواری پہ بٹھا دیں۔ آئے جناب زینب، کہا بھیا صغرا کی طرف دیکھی نہیں جا رہی، کیا کروں؟ اگر بیمار ہے تو تیمارداری میں کر لوں گی، سواری کی کمی ہے تو میرے ساتھ بٹھا دیجئے۔ امام حسین کہنے لگے بہن یہ نہ کہو کہ میں صغرا کو لے چلوں۔ کہا بھیا آخر کوئی سبب ہوگا صغرا کو لے جانے نہ لے جانے کا۔ کہاں میں صغرا کا نہ لے جانے کا سبب ہے لیکن برداشت نہ کر پاؤ گا۔ یہ کہہ کر حسین رونے لگے بھیا کیا ہو گیا؟ کہا بہن میرے ساتھ جتنے بچے جا رہے ہیں کوئی میرے نانا کی شبیہ ہے، کوئی میرے بھائی حسن کی شبیہ ہے، کوئی میرے بابا علی کی شبیہ ہے، لیکن میری صغرا وہ ہے جو میری ماں کی شبیہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی تصویر کوفہ و شام کے بازار میں پہنے نہ جائے۔ عزادارو اتنا سخت مرحلہ تھا، زینب تڑپ گئی، جناب زینب رونے لگے۔ جا رہے ہیں مدینے سے لیکن شام کا بازار ہے نگاہوں میں حسین، سواریوں پہ بیٹھنے لگی بیویاں، علی اکبر اور قاسم حضرت عباس سب کو سوار کرنے لگے، امام حسین کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے امام دیکھ رہے ہیں، کہا بچوں بیویوں کو سوار کرو، بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ اب تاریخ نے ایک منظر پیش کیا، ایک بی بی نکلی گھر سے،
جیسے ہی نکل کے کچھ دور آئی حسین کھڑے ہو گئے۔ حسین کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حسین کھڑے کیوں ہو گئے؟ ابھی تک بیویوں کے آنے پر بیٹھے رہتے تھے، کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو دیکھا کہ کوئی اور نہیں زینب کبریٰ ہے۔ عزاداروں، دیکھ رہے تھے لوگ کہ آخر عباس جیسا بھائی زینب کے آگے آگے یہ پہلو میں کیوں نہیں چل رہا ہے؟ علی اکبر تو ہے پہلو میں، قاسم تو چل رہے ہیں پہلو میں، آخر عباس کہاں گئے؟ جب کچھ دور آگے بڑھی زینب تو دیکھا پیچھے عباس زمین پہ بیٹھے ہوئے، زمین پہ ہاتھ رگڑتے ہوئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کہا میری شہزادی گھر سے باہر نکلی، میں نہیں چاہتا کہ زینب کے نقش قدم پہ کسی کی ہاں وہی زینب ایک دن بازار شام اور کھلا ہوا سب۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ امام کو رخصت کر رہے ہیں مدینے سے۔ بھائی یہی رونا، یہی گریا، اس عزا خانے کی آواز کربلا تک پہنچ جائے، اس عزا خانے کی آواز مدینے تک پہنچ جائے کہ آج امام کے چاہنے والے اس تاریخ پر جب ایسے رخصت کر رہے ہیں تو پھر اس دن کیا ہوا ہوگا مدینے میں جو کربلا میں رخصت ہو جائے۔ سوار ہو گئی بیویاں، چلا قافلہ۔ ابھی کچھ دور قافلہ گیا تھا، یہی وہ قافلہ ہے پہلا جس میں عباس سب سے آگے ہیں، حسین سب سے پیچھے ہے۔ کہا سب سے پیچھے حسین کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے جا رہے تھے، اس لیے اتنا آسان نہیں ہے وطن کو چھوڑ دینا جیسے حسین کی تاریخ میں آپ سن رہے ہیں۔ سب سے پیچھے، ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا یہ قافلہ کہ کہا گیا کہ ایک بی بی آ رہی ہے، دیکھا گیا تو سغرا۔ بس سکینہ اور سغرا کے لیے ایک دو مصرے ہیں اس قافلے کے جانے اور آنے کے۔ تو شاعر نے کہا ایک سفر مدینے سے ایک سفر مدینے تک، یہاں کمی تھی سغرا کی، وہاں کمی سکینہ کی۔ یہاں سغرا گئی نہیں، وہاں سکینہ آئی نہیں، تو اس قافلے میں جگہ پہ سغرا بیٹھی اب جا رہی تھی، روکا گیا قافلہ، دیکھو سغرا اب کیوں آ رہی ہے؟ جب پوچھا گیا تو کہا کہ بس ایک بار علی اصغر کو دکھا دیجیے، ایک بار علی اصغر کو دکھا دیجیے۔ عزاداروں، رباب علی اصغر کو لے کے اتنی، جناب زینب آئیں، علی اصغر کو سغرا نے گلے آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد پیار کیا اور کہا بھیا علی اصغر سب چھوڑ کے جا رہے، تم بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے، اے بھیا رک جا، میں تیری تربیت کر لوں گی، میں تیری پرورش کر لوں گی۔ علی اصغر لپٹے ہوئے بہن کی آغوش میں۔ رباب نے کہا بیٹا اب دے دو، اب قافلہ جانے کو ہے۔ نہیں آیا آغوش رباب میں، ماں کی آغوش میں علی اصغر نہیں آیا۔ زینب آگے بڑھی، رباب پیچھے ہٹی، زینب آگے بڑھی، اے سغرا لاؤ مجھے دے دو علی اصغر۔ کہا پھوپھی اماں ایسے نہیں، جب تک میرا علی اصغر میری آغوش چھوڑ کر جاتا نہیں تب تک میں علی اصغر کو نہیں دوں گی۔ اور باب ازا سمجھ گئے حسین یہ بیویوں کی آغوش میں علی اصغر نہیں آنے والا ہے، اسی لیے خود آگے بڑھے اور آ کر مانگا نہیں علی اصغر کو۔ ہاں اس قانون وعدے کا شعور کتنا بلند ہے بچوں کا۔ حسین نے آ کر کان میں جھک کر علی اصغر سے کہا، 6 مہینے کا بچہ کان میں جھک کر حسین نے کچھ کہا، جیسے ہی کہا بہن کا ہاتھ چھوڑ کر علی اصغر ہاتھ پھیلانے لگے۔ حسین نے آغوش میں لیا، زینب نے روتے ہوئے کہا اے بھیا کسی کی آغوش میں علی اصغر نہیں گیا، آپ نے کیا کہہ دیا؟ اے بہن زینب میں نے بیت اللہ کہا اے علی اصغر اگر مدینے میں رہے تو کربلا میں حرملہ کا تیر اپنے جد کی دین کی ہائے کربلا۔ علی اصغر آغوش حسین میں روتا ہوا قافلہ آگے بڑھا، درو درو مدینے سے آواز
سونے کی، بیویاں تڑپ رہی ہیں، قافلہ بہتا جا رہا ہے، حسین مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، ارے اہل مدینہ آواز دے رہے، آقا نہ جائیے، میرے مولا نہ جائیے، اور مدینہ خالی ہوا، روتا ہوا قافلہ حسین مدینے سے